بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 2۔ آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 11 سے ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم کریں گے۔ پہلے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، اور ہم نے بنایا دن کو، معاشا، روزی کمانے کا ذریعہ، وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنائے، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، سَبْعًا شِدَادًا، 7 مضبوط آسمان، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، سِرَاجًا وَهَّاجًا، چمکدار چراغ، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے پانی برے بادلوں سے برسائی، ماءً ثَجَّاجًا، موسلادھار بارش، لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے، حَبًّا وَنَبَاتًا، اناج اور سبزہ، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ، بے شک فیصلے کے دن کا، كَانَ مِيقَاتًا، ایک وقت مقررہ ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، پس تم فوج در فوج یا گروہ در گروہ آؤ گے، وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا، فکانت ابوابا، تو اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا، تو چمکتی ریت ہو جائے گی، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ بننے کے لیے، لابثین فیہا، وہ ٹھہرے رہیں گے اس میں، احقابا، مدتوں تک، لا یذوقون فیہا، وہ نہیں چکیں گے اس میں، بردا ولا شرابا، ٹھنڈک کا اور نہ پینے کا مزہ، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور پیپ، جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہوگا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے تھے، حساباً، حساب کی، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیاتوں کو خوب جھٹلایا، وکل شیء، اور ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے محفوظ کر دیا ہے، کتاباً، لکھ کر، فذوقوا، پس تم چکھو، فلن نزیدکم، پس ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے، الا عذابا، مگر عذاب میں، یعنی ہم تمہارے لیے عذاب ہی میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آگے ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور مخلوقات کا، مصنوعات کا ذکر تھا، 5 نعمتوں کا ذکر ہو گیا تھا۔ اب وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس آیت میں 6ٹھی نعمت کا ذکر ہے کہ ہم نے انسان کی روزی روٹی کے اسباب کا بھی انتظام کر دیا ہے، اور ان میں سے ایک سبب دن بھی ہے، تاکہ دن کی روشنی میں انسان چل پھر کر اپنی روزی اور معاش کا انتظام کر سکے۔ اگر دن نہ ہوتا اور رات ہی رات ہوتی، ہر وقت تاریکی اور اندھیرا ہوتا، تو روزی کا انتظام مشکل ہو جاتا۔ تو جس رب نے دن اور رات کو، سورج اور چاند کو، اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آگے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اب اس آیت میں 7ویں نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 7 آسمان پیدا کیے جو نہایت ہی مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، اور بغیر ستونوں کے قائم ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس آیت میں 8ویں نعمت کا ذکر ہے کہ ہم نے چمکدار سورج بنا دیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں انسان اپنی ضروریات کا انتظام کر سکے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اب یہاں 9ویں نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی، اور پھر آگے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا اور وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، ان 2 آیتوں میں اللہ کی ایسی 2 نعمتوں کا ذکر ہے کہ جن کا سبب وہی پانی برے بادل ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ نے اناج، غلہ، سبزہ وغیرہ اگایا، اور اس نعمت کو قیامت تک جاری رکھا، اور یہ غلہ، اناج وغیرہ انسان کے کھانے پینے کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح باغات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جن کا ذکر وَجَنَّاتٍ الْفَافًا میں ہے کہ ان باغات کے میوے انسان کھاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ پہلے بارش برساتا ہے، پھر بارش کے پانی کے ذریعے مختلف اشیاء پیدا کرتا ہے جو انسان ہی کے فائدے کے لیے ہیں۔
آگے ان یوم الفصل کان میقاتا، اب پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی مصنوعات کا ذکر تھا جن سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور قیامت کے دن ان سب کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب ایک ایسا دن بھی آئے گا جس میں یہ سب زندہ ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ تو اب اس آیت میں اس دن کے احوال کا بیان ہے اور کفار کے ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ کفار کی طرف سے یہ سوال تھا کہ جب قیامت کا آنا یقینی ہے تو پھر اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، فوراً کیوں قیامت کا دن نہیں آ جاتا؟ تو ان کے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ اس دن کا ایک وقت مقرر ہے اور اس مقررہ وقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، تقدیم و تاخیر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے تم لوگ جو مطالبہ کرتے ہو کہ قیامت کیوں فوراً نہیں آ جاتی، تو یہ سراسر بے جا اور غلط مطالبہ ہے۔ آگے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اب اس آیت میں نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے کہ نفخہ اولیٰ کے ساتھ تمام لوگ مر جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، پھر جب دوسری بار اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں دوسری بار سور پھونکنے کا ذکر ہے کہ جس سے سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اب فتأتون افواجا، اور تم گروہ در گروہ یا فوج در فوج آؤ گے۔ تو گروہ در گروہ یا فوج در فوج آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سے گروہ ہوں گے، ہر نبی کی امت الگ ہوگی، پھر ہر امت میں بھی مؤمنین اور کفار کا الگ الگ گروہ ہوگا، اور مؤمنین میں بھی نیکوں اور بدوں کا یا بدکاروں کا الگ گروہ ہوگا۔ اور ان گروہوں کے بارے میں روایت میں بھی آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی 3 گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اچھے لباس میں ہوں گے، اچھا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور سواریوں پر سوار ہو کر وہ جائیں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو پیدل دوڑ کر جائیں گے، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو منہ کے بل گھسیٹ کر لائے جائیں گے، یعنی تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق جائیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں نفخہ اولیٰ کا ذکر ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ اب آسمان کے دروازے بننے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں بھی 2 اقوال ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی وجہ سے آسمان میں دراڑیں اور شگاف پڑ جائیں گے، تو اس کو ابوابن یعنی دروازے ہی دروازے کہہ دیا۔ یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو آسمان میں بہت سے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان دروازوں سے فرشتے زمین کی طرف آئیں گے تاکہ زمین کی ہر چیز کو فنا کر دے، ختم کر دے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، نفخہ اولیٰ کے ساتھ ہی جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ذرات بن جائیں گے اور زمین ایک صاف چٹیل میدان بن جائے گی، زمین پر کوئی درخت، پہاڑ، عمارت کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو آگے ان جہنم کانت مرصادا، اب اس آیت میں نفخہ ثانیہ کے بعد یعنی دوسری بار جب سور میں پھونکا جائے گا اور تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو حالات پیش ہوں گے ان کا ذکر ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو جو لوگ نافرمان ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو، آخرت کے دن کو بھول گئے تھے، تو ان کے لیے یہ حکم ہوگا کہ ان جہنم کانت مرصادا، کہ بے شک جہنم گات میں ہے، انتظار میں ہے، طاق میں ہے۔ اب یہاں جہنم سے پل صراط مراد ہے، کیونکہ پل صراط پر ان لوگوں کے لیے عذاب کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ بننے کے لیے، یعنی جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ بننے کے لیے انتظار میں ہے۔ اب طاغی کا مطلب کیا ہے؟ طاغی کا مطلب حد سے گزرنے والا یا تجاوز کرنے والا۔ یہاں پہ مراد اس سے کفار ہیں کہ جو ایمان کی حد سے نکل جائیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ احقاب حقوب کی جمع ہے اور اس سے لمبا زمانہ یا مدت دراز مراد ہے۔ اب اس مدت دراز کی مقدار کتنی ہے، اس کی تعیین میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے علی رضی اللہ عنہ سے اس کی مقدار
80 سال نقل کی ہے، اور ان 80 سالوں میں ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور دوسرا قول اس میں ابو ہریرہ اور ابن عمر وغیرہ کا ہے۔ ابو ہریرہ، ابن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے اس دن کی مقدار 70 سال منقول ہے۔ اس کے علاوہ اور مختلف اقوال بھی اس میں موجود ہیں۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ کفار کے بارے میں قرآن میں جا بجا آیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یعنی خالدین فیہا ابدا یا ہم فیہا خالدون کے الفاظ آئے ہیں کہ انہیں کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، جبکہ اس آیت میں ہے کہ وہ لابثین فیہا احقابا مدت طویلہ تک جہنم میں رہیں گے، یعنی حقب چاہے جتنا بھی طویل ہو محدود اور متناہی ہے، یعنی کبھی تو اس کا زمانہ ختم ہو ہی جائے گا، یہ مدت ختم ہو ہی جائے گی۔ تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ اب اس تعارض کو ختم کرنے کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس آیت کا یہ مطلب مراد لیں، یہ معنی مراد لیں کہ کفار جہنم میں چند احقاب گزارنے کے بعد وہاں سے نکال دیے جائیں گے، تو یہ قرآن کی دوسری آیات اور اجماع امت کے خلاف ہے، اس لیے یہ معنی مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس آیت میں اس بات کی تصریح ہی نہیں ہے، وضاحت ہی نہیں ہے کہ احقاب گزارنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ صرف اتنا ہی ہے کہ کفار کو مدت احقاب جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اب اسے یہ لازم نہیں آتا کہ احقاب کے بعد یہ لوگ جہنم سے نکال دیے جائیں گے، بلکہ جب ان پر ایک حکم گزرے گا تو یہ دوسرا حکم ان پر شروع ہو جائے گا، جب دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا شروع ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا، یعنی ہمیشہ وہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ وہ اس میں ٹھنڈک کا اور پینے کی چیز کا مزہ نہیں چکھیں گے، یعنی جہنم میں۔ اس کا عام معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو کوئی ٹھنڈک کی چیز یا پینے کے لیے کوئی پانی نہیں پلایا جائے گا، یا پھر بردن سے نیند بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ عرب میں بردن کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے کہ جہنم کی اس مصیبت میں جہنمیوں کو نیند نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کو پانی پلایا جائے گا، بلکہ جب وہ پینے کے لیے پانی مانگیں گے یا کوئی کھانا مانگیں گے تو اس کے بدلے ان کو حمیم یعنی کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، اور غساق یعنی جہنمیوں کی گندگی، خون پیپ وغیرہ ان کو پلایا جائے گا، اور یہ ان کے ظلم اور ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا سے لے کر آخر تک، یعنی فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اب ان آیات میں کفار کو جزا اور سزا دینے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کفار کو یہ عذاب اس وجہ سے دیا جائے گا کہ یہ لوگ حساب اور کتاب یعنی قیامت کے دن کی توقع نہیں رکھتے تھے، ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے، بعث بعد الموت کا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور اسی انکار کی وجہ سے حدود اللہ کو پامال کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے، اس کی بے حرمتی کرتے، تو اب انہی گناہوں کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آگے اب ان للمتقین مفازہ سے جنتیوں کا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کا بیان ہوگا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب لغات کی طرف آتے ہیں۔ لغات میں شدادن بمعنی مضبوط یا محکم، اور یہ شدیدن کی جمع ہے۔ سراجن بمعنی چراغ، اس کی جمع سرجن ہے، اور یہاں پہ اس سے مراد سورج ہے۔ وہاجن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بمعنی چمکنے والا، جگمگانے والا یا بہت روشن۔ المعصرات یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، اس میں فاعل، یہ باب افعال سے ہے، اور بمعنی نچوڑنے والیاں، لیکن مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ بادل ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں لیکن ابھی برسے نہ ہوں بلکہ برسنے کے قریب ہوں۔ سجاجہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بمعنی خوب برسنے والا، مسلسل برسنے والا یا زور و شور کے ساتھ برسنے والا۔ حبہ یہ اس کی جمع حبوب ہے، بمعنی غلہ، دانہ، اناج۔ الفافہ گھنے یا پیوست، لپٹے ہوئے۔ اس کے مفرد میں اختلاف ہے، مفرد یا تو لفن آتا ہے یا لفن آتا ہے یا لفن آتا ہے، لفیفن بھی منقول ہے، بعض کے نزدیک اس کا واحد آتا ہی نہیں ہے۔ میقاتا یہ اسم آلہ ہے، بمعنی وقت معلوم کرنے کا آلہ، اور اگر اس کو ہم
مرصودہ یہ ظرف مکان ہے بمعنی تھاک یا گھات، یعنی ایسی جگہ جہاں شکار کو پکڑنے کے لیے یا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بیٹھ کر انتظار کیا جائے۔ للطاغین، الطاغین یہ جمع مذکر سالم اسم فاعل ہے بمعنی حد سے بڑھنے والا، حد سے گزرنے والا، تجاوز کرنے والا، اور اس کا مفرد الطاغی ہے۔ مآبہ اگر اس کو اسم ظرف مانے تو بمعنی لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا وقت یا ٹھکانہ، اور اگر اس کو مصدر میمی مانے تو بمعنی لوٹنا۔ احقاباً یہ حقوبن کی جمع ہے بمعنی زمانہ یا طویل مدت، پھر اس مدت کی تعیین میں بھی مختلف اقوال ہیں، 40 سال یا 70 سال یا 80 سال یا 300 سال یا 30,000 سال کے اقوال منقول ہیں۔ غساقاً یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے دوزخیوں سے جو بہنے والا خون، پیپ یا گندگی ہے وہ مراد ہے۔ اور وفاقاً یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے بمعنی موافق ہونا یا موافق پانا، اور یہاں پورا ہونے کے معنی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔